پوچھ کر ہم آپ سے کریں گے کہ جیسی آپ چاہیں ویسی تقریریں کریں؟ بندگان خدا نہیں، یہ بات بہت بلند ہے، اس میں مشورہ دینے کی ان کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ احکم الحاکمین جل وعلا کی بارگاہ قدس میں اقدس میں یہ اگر عرض کرتا ہوں، یہ پیرایا بیان ہے، اب کیا عرض کریں گے اور کیا آئے گا، آ چکا سب کچھ۔ ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ للہ العزت ولرسولہ، عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ کب سے آپ کو کہتے تھے کہ ان بے ایمانوں کا گستاخوں کا محاسبہ کرو، ورنہ ایسا ماحول تیار ہو جائے گا کہ ہر بندہ گستاخی کرنے لگے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا سستی کی آپ لوگوں نے، آپ سے نہیں صرف کہہ رہا ہوں، ہم سب نے سستی کی، میں تو کہتا ہی رہا، 35 سال سے کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ زیادہ بولتا ہے، اتنا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا جتنا کہتا ہوں اس کا بھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کتنے رستے نکال لیے توہین کرنے کے، تعویلات، پہلے بات کر دی پھر تعویل کرنی شروع کر دی، حالانکہ علماء نے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت و تکریم کا مسئلہ ایسا نہیں جس میں ایسے مبہم اقوال کرو، ایسی باتیں کرو جو تعویل کی محتاج ہوں۔ جب حضور کی شان کی بات آئے تو ابہام رکھو ہی نہیں، کھلے کھلے وہ الفاظ کہو جو کہ قرآن کے مطابق ہو اور نصوص کے مطابق۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی شان خود لکھا، علامہ زرقانی نے بھی لکھا اور بعد میں ان بدبختوں نے ایک دو مقام پر خود بھی تسلیم کیا کہ رسول اللہ کی شان اور مقام کوئی پہیلیاں بوجھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو جب پہیلیاں بوجھنے کی جگہ نہیں ہے تو پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ ایسا لفظ بولتے ہی کیوں ہو جس کی تعویل کی ضرورت پڑے گی؟ اب کہتے جی کاڑے قانون ہم نے کہے تھے اس لیے کہے تھے کہ یہ مارشل لا کے دور کے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں جب رسول اللہ کا نام آ گیا تو تجھے زبان سنبھالنی چاہیے تھی، جی زبان سنبھالنی چاہیے تھی نا، اس وقت نہیں سنبھالی۔ آپ کہتے اس لیے کہا تھا کہ یہ ماشاء اللہ کے دور قوانین کو ہم کاڑا کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اس میں کاڑا کہنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اپنی حکومت اور ڈکٹیٹرشپ بچانے کے لیے کچھ قانون بنائے تھے، لیکن کچھ قانونوں کا سہارا لیا، وہ انہوں نے نہیں بنائے، وہ رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب اس سب کو ملا کے اگر کوئی شخص کاڑا کہہ دیتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، توہین ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک کی عزت کا مسئلہ یہ کسی مارشل لا کا محتاج نہیں، نہ کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے حضور کا ناموس بتایا، یہ کسی کا کام نہیں، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں، یہ احکم الحاکمین کا حکم ہے۔ کہتے جی سزائے موت کیسی ہوگی، سزائے موت کیسی ہوتی ہے گستاخ کو؟ ابھی علماء بول رہے ہیں، آپ لوگوں کو علماء ہیں نا، میں تو شروع سے ان کو کہتا تھا ایسے علماء نہیں ہوتے، ایسے علماء نہیں ہوتے۔ ذیاب فی سیاب لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، یہ تو بھیڑیے ہیں، انسانوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں، پہچانو ان کو، میرے اعلیٰ حضرت فرما گئے ہیں۔ یہ شعر بھی بھیڑیے کہنے کا میں نے نہیں بنایا، البتہ جنہوں نے بنایا میں ان کا خادم ہوں۔ ذیاب فی سیاب لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد پر کے تسلیم زبانی ہے، یہ صرف کلمہ پڑھتا ہے خبیث، مگر کلمہ اس کے دل میں نہیں اترا۔ جن کے دل میں اترا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ صراحتاً تو دور کی بات، اشارتاً بھی شان نبوی میں گستاخی کرے تو اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ پھر پوچھتے جی کیا کہاں سزا لکھی ہے یہ؟ تو میں کہتا آپ جب علم کی بات کرتے ہو تو کہتے ہو ہم 20 یونیورسٹیوں کو ہم پی گئے ہیں، جی فلاں سے بھی اعزازی ڈگری لے لی ہے،
کہا کہ جوتے پھرو کے گلے میں ڈالے آپ کیوں؟ وہ آپ کو دلیل ہی نہیں آتی. ہم سے پھر پوچھتے ہیں کہاں ہے جی؟ میں نے کہا ہم تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے, ہم تو مدرسے میں پڑھتے, مسجد میں پڑھتے رہتے, کسی یونیورسٹی میں گئے ہی نہیں. کیوں؟ تھوڑا سے پتہ نہیں پڑھا بھی نہیں تھا. اس کے بعد کسی نے بیٹھنے نہیں دیا, نہ یونیورسٹی میں نہ کہیں کسی مدرسے میں, گھسیٹ کے باہر نکال لیا. بتاؤ ہمیں بتاؤ. ہم نے کہا بتانا کیا, آپ نے پڑھا ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جو پڑھا ہے وہی بتاؤ. ہم نے کہا قرآن شریف پڑھا ہے. انہوں نے کہا قرآن شریف بتاؤ. اب کہتے جی ہم تو یونیورسٹی میں پڑھے ہیں. میں نے کہا یونیورسٹی والوں, یہ آیت پڑھی ہے قرآن میں, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. اور ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ تو ابھی دنیا کی سزا ہے, ٹوٹے ٹوٹے کر دو. لیکن یہ سزا بھی صرف دنیا کی ہے. ابھی جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ دیکھنا چل کے ادھر. آپ کو سمجھ نہیں آئی کیا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کریں سزا کیا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کے اندر فساد برپا کریں, صحیح کریں. کر تو وہ کیا سکتے ہیں, یا ساؤنا اپنے طور پر صحیح کریں, کوشش کریں. اس کی سزا ہے کہ یقتلوا اور یصلبوا, مار دیے جائیں, سولی چڑھا دی جائیں, اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں. اور اس میں بھی یہ خیال رکھیں کہ مخالف سمجھ کے ان کے اعضاء جو ہے وہ کاٹے جائیں, حتیٰ کہ او ینفوا من الارض, زمین سے ان کا وجود مٹا دیا جائے, ان کو نیست و نابود کر دیا جائے. آپ ایک بار تو سبحان اللہ کہیں, میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. 6ویں سپارے میں یہ آیت کریمہ ہے, اپنے گھر جا کے ترجمہ نکال کے اس کا پڑھنا, پھر ٹھنڈے دل سے غور کرنا کہ آج کل جو تقریریں صلح کلی کرتے پھر رہے ہیں وہ تو یہ ہے تو اس قسم کی بات ہی نہیں کرنی. ہم تو کافروں کا بھی ادب کر رہے ہیں, بلکہ ان کی اگر کہیں چوٹ آ گئی ہو تو حنوت کر کے ان کا ہاتھ بھی رکھ لینا ہے ہم نے فرعون کی طرح. یہ تقریریں ہو رہی ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں وہ دور گزر گیا, اب دور اس کا ہے. تو میں نے کہا پھر قرآن شریف کدھر جائے گا؟ قرآن کا دور بیت گیا, قرآن کا دور بیت گیا. مرکزی جماعت اہل سنت یہ پیغام لے کر آئی ہے کہ دنیا میں بدلتے رہتے ہیں لیڈر بھی اور شاہ بھی, پر شاہ عرب محبوب خدا سلطان نہ بدلا جائے گا. اب یہ دنیا کے حکمران بدلے, دنیا کا ساز و سامان بدلے, دنیا کی کتابیں اور دنیا کا نظام بدلے, نہ اس دنیا سے اللہ کا قرآن مٹے گا, نہ صاحب قرآن کی عظمت کو چیلنج کیا جائے گا. زور سے بولو. زور سے بولو. آپ بھی بولو, سامنے والے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب قرآن نہیں بدلا جائے گا, قرآن بدلے گا. لوگ ٹیڑے دلوں والے ہیں, ان کے دل سیدھے کر دے گا, اندھی آنکھوں کو بینا کرے گا. قرآن وقت کا پابند نہیں, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. لوگ مجھے ٹیلی فون بھی کرتے, کہتے شاہ جی یاد تھوڑا رکھو, حالات بڑے سخت ہیں. میں نے کہا حالات سخت ہوں تو سنی کا ایمان اس وقت وجد میں آتا ہے. وہ تو سنی نہیں ہوتا جو حالات دیکھ کر اپنے عقیدے کا اظہار کرے. وہ سنی ہوتا ہے, وہ تو تقیہ باز ہوتا ہے, وہ کوئی اور ہوتا ہے. سنی کے مطلب میں تقیہ ہے ہی نہیں. ہے اگر ہے تو یہ علماء تشریف فرمائے, مجھے فرمائے کہ تو بیوقوف ہے, تقیہ تو ہمارا رکن اعظم ہے.
ہے تو فرما دو. میں واللہ العظیم آپ کو اپنے سے سینئر مانتا ہوں. کسی کونے خدرے میں آپ نے اگر دیکھا ہوا ہے, اتنا میں بھی پڑھا ہوا ہوں کہ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, لیکن اس میں چھپانا نہیں, کتمان حق نہیں, کتمان حق نہیں, بالحکمت. یہ بات سمجھ رہے ہو؟ کتمان چھوٹے کافتے سے یہ ہوتا ہے دین کو چھپانا. الحکمہ سے اگر لوگوں نے گھسیٹ گھساٹ کے کتمان نکال لیا ہو تو پھر میں معذرت خواہ. اس لیے کہ ایک ہے تھانے داروں سے تقریروں کی منہ بند کرانا. اٹک کا ڈی سی کہے کہ 43 علماء میں عرفان شاہ بھی شامل ہے کہ ضلع اٹک میں تقریر نہیں کر سکتا, مجھے برداشت ہے, لیکن تقریر کرے اور حق نہ کرے تو پھر کون پابندی کرتا ہے؟ پھر کون اس پر پابندی کرے گا؟ پھر اس پر کون ملامت کرے گا؟ اس کا اندازہ ہے لوگوں کو. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. زور سے بولو. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو اسی لیے اپنے پھاڑیے کی زبان میں پنجابی نہیں بول رہا کہ آپ خام زبان میں ذرا سا شکل محسوس کریں گے تو میں اردو میں بات کر رہا ہوں, ورنہ میں کوئی لکھنؤ سے نہیں آیا ہوں. جی آپ کی سہولت کے لیے بول رہا ہوں. آپ یہ ترجمہ سن لو. لوگ کہتے ہیں یہ بڑے عجیب ہے جی. اب یہ کوئی تقریریں کرتے ہیں, ہماری تقریریں کاٹ کاٹ کر ایک ایک ٹکڑا, ہمارے خلاف دلیل نہیں ملتی. دلیل بناتے ہمارے خلاف کیا کہ 2.5 گھنٹے کی تقریر کیوں نہ ایک جملہ سیاق و سباق سے کاٹ کر کہہ گئی یہ تو کہتے جی فلاں ہو رہا ہے. میں نے کہا کمال ہے, وہ 2.5 گھنٹے کی تقریر ایک جملے میں کیسے آ گئی؟ مفہوم تو دیکھو. نہیں, ہمارے منہ اس لیے نہیں بنے, ہم تو کسی کافر کو بھی برا نہیں کہیں گے. ہم بڑے مہذب ہیں کیونکہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں. یہ مولوی کاٹھے پتہ نہیں درسوں کے پڑھے ہوئے, پھوڑوں پہ پڑھے ہوئے, گٹے کاڑے ہو گئے ان کے بیٹھ کے. یہ کوئی مولوی ہے؟ ان کی تقریر سنتے ہو آپ؟ یہ تو پڑھا ہی نہیں, ان کو نالج نہیں. وہ نالج تو کالجوں میں ہوتا ہے. میں کہ امام غزالی گئے تھے 21 سن میں, انہوں نے نالج وہاں سے لیا تھا. جی سی سے امام راضی بنے تھے, گورنمنٹ کالج سے. پگلو آپ سے نہیں کہہ. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو چھپایا بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی, بیان واضح آ چکا, انہوں نے دین چھپا لیا. کیوں؟ وہ کہتے مصلحت دیکھو, ہم مہذب لوگ ہیں. میں نے کہا بہت بڑے مہذب ہیں آپ, نظر آتا ہے, کیونکہ آپ نے تو داڑھی بھی تہذیب کرتے کرتے اتنی چھوٹی کر لی. کیونکہ ہم تو غیر مہذب ہیں, کیونکہ ہمیں نائی نہیں ملتا. جی جن لوگوں کو نائی بھی نہ ملے وہ بیچارے کیسے مہذب ہو سکتے ہیں؟ ان الذین یکتمون, جو دین چھپاتے ہیں, کتمان کرتے ہیں. اب ذرا تہذیب دیکھنا, کیونکہ تہذیب بتاتے ہیں اللہ اور اس کا رسول. تہذیب یہ دکاندار ملا نہیں بتاتے, تہذیب بتائیں گے علماء ربانیین. یہ علماء سو کے ایجنٹ یہ نہیں بتا سکتے کہ تہذیب کس چیز کا نام ہے. تہذیب رب بتاتا ہے. جو دین چھپائے اولئک یلعنہم اللہ, وہ بدبخت ہیں جن پر اللہ خود لعنت کرتا ہے. کون لعنت کرتا ہے؟ ذرا اللہ دے بندے ایک باری ٹیلے نال بول کے آپ کو کون لعنت کرتا ہے؟ انہوں تے گنگا گئے تو گنگا رام, جمنا گئے تو جمنا داس. جس دیش جاؤ اس کا دین اپنا لو. کر سکتے ہو, کر سکتے ہو. فنڈنگ کا مسئلہ اس سے حل ہو سکتا ہے, لیکن ملے گا کیا جواب میں؟ ٹی وی کھل سکتے ہیں مگر ملے گا کیا جواب میں؟ جی قیادت اور لیڈرشپ کے بت کھڑے کر سکتے ہو, لیکن جواب میں ملے گا کیا؟ اللہ کی
زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ اب بتاؤ کون سی تہذیب ہے جو آپ سکھائیں گے یہاں؟ کیوں کہ لعنت کرنا تو بری بات ہے، نہیں کرو۔ یہ مولوی کیا کرتے ہیں؟ ممبروں پر بیٹھ کے لعنتیں کر رہے ہیں، برا بول رہے ہیں لوگوں کو۔ میں نے کہا یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ مولوی صاحب، اے ڈاکٹر جی، یہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اور کچھ چھپائیے والی بات نہیں۔ یا لعنہم اللہ ہو، یا لعنوں کا فاعل ہے نا، اللہ ہو ہے نا، اللہ ہو تو یا لعنوں کا فاعل ہے۔ کون لعنت کرتا ہے؟ بولو۔ اب ترجمہ کرتے بھی شرم آتی ہے آپ کو؟ اگر ایسا ہے تو اپنا علاج کروائیے، اور یہ علاج کے لیے کانفرنس سے ہو رہی ہے تاکہ کمزوری نکل جائے۔ یلعنہم اللہ ہو، جو مولوی مولوی کیوں نکلے گا یکتمونہ کے ترجمے میں؟ اس لیے کہ ما انزلنا من البینات والہدی کا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ بمشکل لفظ پڑھ سکتے ہو، آپ بینات تک کب پہنچتے ہو؟ یہ مرض ہی ہمارا ہے، اس لعنت سے آپ کو کبھی حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں کہ کتمان حق آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ کو آتا جب نہ ہو قرآن تو آپ چھپائیں گے کیا؟ یہ مرضی مولویوں کا ہے۔ یہ اللہ کی جو لعنت ہے خاص ہے ان ملاؤں کے لیے جو دین چھپاتے ہیں۔ آپ کیا چھپائیں گے؟ آپ دین جانتے ہیں، آپ تو سنتے ہیں تو عمل کرتے ہیں۔ بیڑا تو ان کا غرق ہوتا ہے، بیڑا ان کا غرق ہے، اور لوگوں کا بھی غرق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے پیچھے لگا کے۔ کہتے ہیں لعنت نہیں کرتے یہ مولوی، ان کو تقریریں نہیں آتی، کیوں؟ یہ برا بولتے ہیں، دھانتے کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ کون کر رہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کہاں ہے؟ اور کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم کریں لعنت؟ کس کو کہہ رہا ہے جی؟ نہیں کریں جھوٹوں پر ہی، پر کون کون کرے؟ اللہ کہتا ہے میں بھی کروں، اے حبیب تو بھی کر۔ حالانکہ حدیث میں یہ لفظ آتا ہے کہ حضور لعان نہیں تھے، یہ صفت ہے حضور کی کہ آپ لعان نہیں تھے، پر اللہ کیا کہتا ہے نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم کریں لعنت سے۔ کون؟ بھئی تم سچے ہو نا عیسائی ہو تو تم کر لینا، ہم سچے ہوئے تو ہم کریں گے، اور ہمارے ساتھ رب بھی کرے گا۔ کیوں؟ جھوٹوں پر لعنت کرے گا، یہ رب کی عادت ہے۔ جھوٹوں کی تعریف کرنا یہ مال خور مولوی کی عادت ہے۔ کہے جی ہم بھی، وہ بھی، وہ بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، ہندو بھی، سارے ٹھیک ہے، اور سب بروں پر لعنت اور بیزاری کا اظہار کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے حبیب کی۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں اس وقت مفہوم سے باہر جا رہا ہوں، ڈیوٹی اور فریضہ جو ہے وہ نہیں سمجھا رہا ہوں، تو میں بات سننے کو تیار ہوں، کوئی اس پر جھگڑا نہیں ہے ہمارا۔ لیکن میں اگر شخص ایک عرفان شاہ تقریر کروں تو اور بات ہے۔ مرکزی جماعت اہل سنت کے نمائندہ کی حیثیت سے جب پیغام پیش کر رہا ہوں، یہ میرے مسلک کی آواز ہے۔ اہل حق کا احترام ہے درجہ بدرجہ، جتنا بلند مقام، اور اہل حق میں سب سے بلند مقام جناب محمد رسول اللہ کا۔ اور آپ کی عزت کی اللہ فرماتا ہے عزت کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ آپ کی عزت یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر انبیاء علیہ السلام سب حضور کی اقتداء کرتے ہیں، حضور سب انبیاء کے امام ہیں، ہمارے آقا سب انبیاء کے امام ہیں، ہمارے آقا سارے رسولوں کے قائد ہیں۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ صفت ہے ہمارے حضور کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کے قائد ہیں، ہمارے آقا سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے آقا کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق کے سردار ہے،
خلاصہ کائنات ہے، روح کائنات ہے، لولاک کے مالک ہے۔ ہمارے آقا وہ ہیں جن کا دین سارے ادیان کا ناسخ ہے، جن کی کتاب ساری کتابوں کی ناسخ ہے، اور آپ سارے نبیوں کے خاتم ہیں۔ ہمارے آقا وہ ہیں کہ جنہیں عرش پہ جاتے ہوئے بھی اللہ نالین اتارنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ نالین پھینک کے عرش پہ آنے کا حکم دیتا۔ زور سے بولو، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے عزت حضور کی۔ ذو العرش لم یوزم بخلع نعالہ، موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس کا حوالہ دے کر اللہ فرماتا فخلعن علیک، اس کا احترام ہے، جوتے اتار دیجئے۔ اور امام نبانی اس شعر کو نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں احادیث میں وارد ہے کہ حضور نے خیال کیا یہ مقام بڑا مقدس ہے کہ میں عرش پہ پہنچوں، یہ ارادہ کیا کہ میں نالین اتار دوں، تو روکا گیا، فرمایا حبیب تیری عظمت یہ ہے کہ جو کچھ بھی تیرے سے منسلک ہے اور تیرے جسم اقدس کے ساتھ ضم ہے اس کا یہ مقام ہے، اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں، آپ نالین سلیت عرش پر جلوہ فرما ہو سکتے۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے۔ زور سے کہو آپ کی عزت و تکریم فرض فرمائی گئی، لیکن علماء کا یہ بیان ہے، میں سنتا رہا ہوں، علماء نے یقیناً بیان کیا ہوگا۔ دوسرا پہلو بھی ذہن میں رکھا کریں، ایک شخصیت کی جتنی بھی عزت ہو، تکریم ہو، انعامات، اکرامات، اعزازات، سب کچھ اس کے پاس ہو، لیکن اگر اس کی حتک سے منع نہ کیا جائے اس عزت کا کوئی تصور نہیں رہتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سب کو بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مطلب اللہ تعالیٰ فرمائے میں میرے حبیب کی عظمت یہ ہے کہ میں اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہوں، اس کے ذکر کو میں نے بلندی دے دی، کہو نا سبحان اللہ۔ تم بھی ذکر کرو، ان پہ درود بھیجو، سلام بھیجو، اللہ اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو ایمان والو، بڑی عظمت ہے۔ لیکن اس کی طرف حضرت مجدد الفسانی ہمارے پیر و مرشد اشارہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور ایک گستاخی سن لے اور اس پر کچھ اثر نہ ہو اس بات کا، اس کا 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنا ضائع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی دین کے بارے میں غیرت دیکھتا ہے۔ بندہ کیا سمجھتا ہے کہ درود کی بڑی ضرورت ہے، ان کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، آپ پڑھو گے تو تب جا کے بات بنے گی۔ بھائی آسمان زمین پر حاوی ہے ایسے، ساتوں آسمان، اور اس پہ کوئی 4 انگلی کی جگہ بھی ایسی نہیں جو خالی ہو، اس پہ ملائکہ موجود ہیں جو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، حضور پر درود بھی پڑھتے ہیں، 4 انگلی برابر بھی ایسی جگہ بھی نہیں، درود شریف کی کمی نہیں۔ صوفی ہے بڑی بڑی تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، گستاخی کی بات ہے نہیں، ہمارا کام نہیں، ہم تو درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ چھوڑ درود شریف، اس وقت درود کا مقام نہیں ہے، درود کی عزت کا مقام ہے، صاحب درود کی عزت کا مقام۔ اب تو کس کام میں لگا ہوا ہے؟ ادھر خدا کو گالیاں بکیں لوگ، اللہ کی تکبیر کے خلاف آوازیں اٹھائیں، خدا کے دین کے خلاف آوازیں اٹھائیں، آپ صرف اس وقت نفل پڑھ کے اس کو راضی کرنا چاہیں۔ فرمایا اب مصلی چھوڑ، تلوار پکڑ اور باہر نکل۔ کیوں؟ کہ جب ایسا ملل آ جائے، فرمایا نہ تسبیحوں میں ملے گا، نہ مصلی میں ملے گا، نہ مسجد میں ملے گا، بلکہ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، فرمایا اس وقت اللہ کی ملاقات اور معرفت تلواروں کے سائے میں ملے گی جب دشمن پکار رہا۔
تم ایسے صوفی ہو کہ اس وقت بھی ڈھونڈ رہے ہو کہ مصلی پر ملے گا، مسجد میں ملے گا. کیوں کہ میرا بڑا پکا وظیفہ ہے. حضرت صاحب نے دسی ہے. فرمایا جڑا حضرت صاحب دسی چھڈ، جڑا اللہ تعالیٰ دسے وہ کر. حضرت صاحب نے یہ بتایا تھا تمہیں کہ دین کی غیرت کا سوال آ جائے تب بھی تم اندر چلا گاہ میں پڑ جاؤ اور جناب شجرہ پڑھ رہے ہو اور جناب تم وظیفے پڑھ رہے ہو اور کہتے ہیں جی اس سے میں نروان حاصل کر لوں گا، میں معرفت حاصل کر لوں گا. فرمایا اس طرح ہوتی تو حضور احد میں کیوں جاتے؟ اس طرح نروان ملتا ہوتا حضور بدر میں کیوں جاتے؟ ان کو تو مل چکا تھا، لیکن آپ نے ہمیں تعلیم دی. فرمایا یوں ہی نہیں کہ میں ہرا میں بیٹھا ہوں، یہی نہیں کہ میں غار میں ذکر کر رہا ہوں، یہی نہیں میں مسجد کی تعمیر کر رہا ہوں. ارے دیکھو احد کے میدان میں سب سے قیمتی جان، سب سے عزت والی جان اپنے دانت قربان کر کے لہو لہان ہو کے بتا رہی ہے کہ دین اتنا قیمتی ہے کہ جب تک اس پہ مٹنے کا جذبہ نہ آئے بندے کو خدا کی معرفت حاصل. زور سے کیا بات سمجھ آئی آپ کو کہ محبت صرف یہی نہیں کہ ذکر کرو، محفل نعت کر لو، قراء کو سن لو، نعت خانوں کو سن لو. محبت میں ایسے مقام آتے ہیں، مقام آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسا حلیم الطبع انسان بھی اپنے باپ کا منہ پکڑ لیتا. وہ آ کے حضور کو کہتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کیا تھا، بوڑھا تھا، بزرگ ہے، بات کو کہہ دیا. کہا یا رسول اللہ میں اس بوڑھے کی بہت باتیں سنتا ہوں، جو کچھ بھی کہتا ہے سب کرتا ہوں. آپ کے بارے میں کچھ کہے گا آج تو صرف پکڑا ہے، کل کو کاٹ ڈالوں گا اس کو. ابھی تک وہ اسلام نہیں لائے تھے جی، تب کی بات. پھر تو عرض کر دیا تھا کرم کر دیجئے، اب بڑھاپے میں کیسے جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے، دعا کر دیجئے. یہ دعا بھی قبول ہو گئی، یہ دعا بھی قبول ہوئی، وہ اسلام بھی لے آیا. حضرت فاروق اعظم نے بدر کے میدان میں ماموں کے گلے پر تلوار رکھی ہے، سگے ماموں کے گلے پر تلوار رکھی ہے. کہو نا سبحان اللہ. کیوں آپ کہتے ہیں کہ ماموں کو صرف کسٹرڈ پیش کرنا چاہیے؟ مار ڈالا آپ نے حضرت عمر نے. کل دن ہے حضرت عمر کا یوم شہادت ہے، اس لیے یہ بھی سنتے جو یکم محرم الحرام ہے، آپ کا دن ہے. جو لوگ اسلام کی عزت بنے، اسلام کی شوکت بنے، مراد رسول بنے، وہ تبھی نہیں ایسے ہی نہیں بن گئے، انہوں نے کر کے دکھایا. کہو نا سبحان اللہ. کر کے دکھایا. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک فیصلہ بتایا نا آپ کو. حضور نے بھی بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق کی بھی یہی رائے تھی. حضرت عمر کی رائے تھی کہ نہ چھوڑے جائے، بڑے موذی ہیں، ان کو مار ڈالا جائے. 10واں پارہ اٹھا کے دیکھو. ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخل في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کس کی ادا کو پسند کیا؟ حضرت عمر کی. اور یہاں تک فرمایا کہ خفی فیصلہ تھا قدرت کا، اگر ہو نہ چکا ہوتا تو اس پہ سختی اور بھی آتی. میں اس سے کھلا ترجمہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ترجمے میں سب سے نازک مقام ہے، اور میں وابی نہیں ہوں کہ صرف ترجمہ کرتا پھر مجھے اپنا دین رکھنا ہے. یہ مقام ترجمے میں سب سے مشکل مقام ہے. آپ جاؤ اس کو دیکھو. سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. یہ مشکل ترین مقام ہے پورے قرآن میں ترجمے کا، کیونکہ مخاطب حضور ہے. اور بات کیا ہو رہی ہے ذرا اس پہ علماء غور کریں، دوسروں کو نہیں کہتے. یہ کچھ ترجمہ آتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. مشکل ترین مقام ہے. حضرت ابو بکر صدیق رائے حضور کے ساتھ دے رہے، حضرت عمر اللہ تعالیٰ رائے ان کی رائے پر بات کر رہا ہے، غصہ فرما رہا ہے.
بھائی یہ کیوں فیصلہ ہوا؟ لیکن چلو چھوڑو، اگر قدرت بھی اس کو مقرر نہ کر چکی ہوتی پھر بات ہوتی. یہ ہے خاص مقام. صدقے جاؤں، بات بتاؤ، سختی والی پسند آئی یا نرمی والی؟ بولو نا. جس نے کہا تھا مار ڈالو ان کو، لیکن قانون کون سا بنایا؟ جو حبیب نے چاہا تھا. فرمایا ہم پہلے کا بنا چکے، مگر تمہیں رائے پہلے دینے سے پہلے ہماری وہی آنے کا انتظار کرنا تھا. رائے پہلے دے چکے، قانون ہمارا نہ ہوتا تو پھر آج ہم کچھ کہتے آپ لوگوں کو. نہیں کہتے، نہیں کہا. نازک ترین مقام ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں. لیکن حضرت عمر روتے تھے، حضرت عمر روتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے. فرمایا روتے کیوں؟ تیری رائے کی تو تائید ہو گئی، تیری رائے کی تائید ہو گئی. تو اللہ کے موافقات میں جو باتیں تیری موافق آتی ہیں وہی کہ تو ان میں آیا. روتا کس لیے؟ فرمایا ہاں یہ شکر کا مقام ہے، مگر اگر ترجیح نہ بھی آئے رائے کی تو نمبر اس لیے لے گیا کہ رب کے قریب ہونا یا اس کی رائے کے موافق ہونا یہ بھی مقام ہے، مگر ہر بات میں اپنے نبی کے ساتھ ہونا یہ ایک الگ مقام ہے. سنیوں میں اس سے زیادہ وضاحت کر نہیں سکتا، قسم ہے رب کی میں وضاحت نہیں کر سکتا اس بات. جزاک اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر اللہ نے تمہیں بہت بڑا مقام بخشا ہے، بہت بڑا مقام بخشا ہے کہ تیری رائے وہی کے مطابق ہوتی ہے، مگر ہم نے تو صرف مزاج یار کو پڑھنا سمجھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی انہی باتوں پر روتے تھے حضرت عمر. فرمایا بہت کچھ ملا مگر اس بات میں تو سبقت لے گیا، اس بات میں تو سبقت لے گیا، کوئی تیرا برابری نہیں کر سکتا. کیوں کہ آج کتنے چاہنے والے ہوں گے جو یہ سمجھیں گے کہ ہمارے حضرت غلطی بھی کریں تو میں نہ کروں، کیونکہ میں ایسا رائے راست پر چلوں کہ ہمارے حضرت دعا میں بھی غلطی کرتے. ایک آدمی کہے ہمارے حضرت بیعت تو ان کی ہو گئے ہیں، ناف کی غلطیاں کرتے ہیں، راب کی بھی غلطی ہوتی ہے ان کی دعا میں. میں کہا تیرا کیا دل کرتا ہے؟ کہا میں نہ کروں. میں نے کہا صدقے جاؤں. وہ کتنا مطمئن تھا کہ رب تائید بے شک عمر کی کرے، لیکن میں پیچھے ہوں ان کے. رب بھی عطا کرے تو ان کے توسط سے کرے. بس تیرے بغیر ساقیہ لذت مہکشی نہیں. آپ ہیں تو ہے بات، نہیں تو ہمیں ادھر بھی نہیں جانا. کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ خدا کس کو کہتے تھے؟ کیا جانتے تھے؟ تیرے منہ سے سنا خدا یاد. اب جن لوگوں کو توحید کی اس سے بھی بڑھ کر ضرورت ہے میں ان سے مخاطب ہی نہیں ہو رہا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں للہ العزت ولرسولہ، عزت اللہ کی، اور اللہ نے یہ مطلقاً عزت بخشی ہے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ. زور سے آواز آئے سبحان اللہ. اور میں کہتا ہوں بخشی رب نے ہے مگر سمجھی چار یار نے. وہ تھوڑی خیر ہو جائے. وہ بند کرو بھرتی اپنی تقریر سن لے. بات سمجھ آئی آپ؟ میں نے بات کر دی بھائی. بخشی عزت رب نے ہے اور سمجھنے والوں میں سمجھی چار یار. اور زور سے کہو سبحان اللہ. جیسے خاموشی سے بات کرنے والی نہیں ہے یار، سمجھو کیسے سمجھو. اللہ اکبر. بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ عمر بن عوف میں صلح کرانے تشریف لے گئے. دیر ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر سے کہتے ہیں اذان نماز کا وقت ہو گیا، اجازت دے دیں میں اقامت کہہ دوں تو آپ جماعت کرا دیں۔ یہ وہ وقت نہیں ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، یہ وہ مقام نہیں ہے جب حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کو جماعت کرائے۔ حضور کے کہے بغیر بھی صحابہ کو پتا تھا کہ حضور نہ ہوں تو جس کو ہم نے پوچھنا ہے کہ اقامت کہیں یا نہ کہیں وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ تھے نا، وہ بڑے ریسرچ سکالر نہیں تھے، صحابہ تھے، ان کو پتا تھا کہ حضور تشریف آور نہیں ہے تو پیچھے جس سے پوچھنا ہے وہ ابو بکر ہے، وہی نہیں، ریسرچ سکالر نہیں تھے وہ، صحابہ کرام تھے۔ بات سمجھنی ہے آپ کو؟ جن کو سمجھنا ہے وہ سمجھ لیں، جن کو نہیں سمجھنا ہے وہ اتنی ہی سمجھ لیں کہ نرا وہ ریسرچ سکالر نہیں تھے، وہ صحابہ تھے۔ صحابہ کو پتا تھا خود بخود بھی کہ سرکار تشریف فرما نہ ہو تو کوئی فیصلے والی بات پوچھنی ہے تو حضرت ابو بکر سے پوچھنی ہے۔ حضرت بلال پوری صف سے گزرتے ہوئے صرف ابو بکر صدیق کے گھٹنے کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے، پوچھتے جی اقامت کون جماعت کرائیں گے آپ؟ میں پڑھو میں ابھی آتا ہوں۔ انہوں نے تکبیر کہنی شروع کر دی، سرکار ابو بکر صدیق مصلی پہ چلے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام حکمت ہی تھی، مقام ہی بتانا تھا، ابھی نماز شروع ہوئی، سرکار تشریف لے آئے، سب میں آ کر کھڑے ہو گئے، صحابہ اکرام محسوس کر رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز اسی مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت میں لا رہے ہیں، وہ بڑی محویت کی نماز پڑھتے تھے، محویت کی نماز پڑھتے تھے، بالکل محویت، محو مستغرق ہوتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں خیال آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو تو مصلی پہ کوئی اور جا نہیں سکتا، ایسے پکڑتے تھے اس چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے ایسے یہاں سے، اور یہ تین انگلیاں ایسے صحابہ رکھتے تھے، یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور باقی حدیث کتابوں میں ایسے رکھتے ہیں، اور یہاں ناف کے نیچے یہاں بات اسی طرح باندھے ہوئے تھے۔ دیکھا حضور تشریف لائے تھے، ایسے مارا، ایسے ایسے ہی ہمارا، آپ توجہ کریں جی، حضور آ گئے ہیں ایسے۔ حضرت ابو بکر صدیق توجہ فرمائی، پتہ پیچھے نہیں دیکھا میں نے، بس دوستوں نے ایسے کیا، دھیان میرا پیچھے گیا، سرکار کی ایک خوشبو تھی خاص جس میں اقدس کی، میں نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے حبیب تشریف فرما ہو گئے۔ پیچھے ہٹا، حضور نے قوم کھڑا رہے، فاستقم، اور تکڑا ہو کے کھڑا رہے، ان کو اس مکان اپنی جگہ ٹھہرا رہے۔